الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ جو باتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کو پہلے دہرا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا جس کی 4 ذمہ داریاں بیان کی۔ وہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب کا اور حکمت کا علم دیتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تزکیے کے حوالے سے ہم یہ بات بھی پڑھ چکے کہ تزکیے میں سب سے پہلے علم اہم ترین بات ہے۔ آدمی علم صحیح سورس سے حاصل کرے تو یقیناً وہ اپنا تزکیہ کر سکے گا، اور اگر اس کا سورس درست نہ ہو تو پھر تزکیہ نہیں ہوتا۔ سورس کے حوالے سے پچھلے جمعے جو بات آپ کے سامنے رکھی، وہ پہلا سورس تزکیے کے حوالے سے اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن جو دل پر اثر کرتا ہے، جو ہماری تربیت کرتا ہے۔ دوسری اہم ترین چیز علم کے لحاظ سے قرآن مجید کے بعد یا اس کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، یہ اس تزکیے کے لیے دوسری اہم چیز ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کا مقام کو پہچانیں۔ جب تک آپ کا مقام ہمارے سامنے نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کن کن القابات سے نوازا ہے اور آپ کے بارے میں اللہ نے ہمیں کیا خبر دی ہے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے کے لیے آئے، معلم ہیں آپ ہدایت دینے آئے، مرشد آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ جو ایمان لے آئے ان کو بشارتیں دیجیے، اور اس کے ساتھ آپ ڈرانے والے بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراجم منیرہ کہا ہے، چمکتا ہوا سورج۔ یہ آپ کی صفات ہیں، اور پھر آپ کو اللہ نے واجب الاطاعت قرار دیا،
آپ کے بارے میں یہ 3 بنیادی باتیں ہیں کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا، انبیاء معمور من اللہ ہوا کرتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، جو باتیں اللہ کی طرف سے پہنچانی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور آپ واجب الاطاعت ہیں، آپ کی ہر بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو پہچانیں گے تو پھر ہم صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو معاشرے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ اللہ کی کتاب لے کر ہمیں پہنچا دیں، نعوذ باللہ آپ کی حیثیت صرف اس کتاب کو وصول کر کے ہم تک پہنچانا تھا، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، اور جو شخص صرف یہ سمجھتا ہے کہ اصل کتاب ہے اور کتاب کے علاوہ اس کی تشریح، اس کا بیان، اس کی تعلیم، اس میں ہم سب آزاد ہیں، وہ پھر 5 نمازوں کی جگہ 2 نمازیں مقرر کرے، وہ نماز کا طریقہ بدل دے، تو یہ اس مقام کو نہ پہچاننا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کا پہنچانا صرف یہ ایک اکیلی آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کے منصب کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری بات، بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری علم کے استاد تھے، جو باطنی علم ہے، جو سیدنا علی سے چلا اور پھر بزرگوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوا، اصل علم وہ ہے، یہ عام لوگوں کا علم ہے، یہ خاص لوگ اس علم کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ دوسری خرابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ مکمل دین اللہ نے نازل کیا، اس کا کوئی ظاہر اور باطن نہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہو اور کچھ لوگوں کے لیے باطن ہو۔ اس میں جتنے باتیں کی جاتی ہیں سب بے بنیاد ہے۔ تو آپ کا علم قیامت تک کے رہنے والے انسانوں کے لیے یہ حجت ہے۔ تیسری بات، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قابل احترام جانتے ہیں، آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ آپ کے خاکے بنے نعوذ باللہ، تو اس کے اوپر بھی پورا اپنا جذبہ اور جوش دکھاتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات ان کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ خاص ماحول کے لیے تھی، اس وقت کے حالات کے مطابق تھی جب آپ مکے میں پیدا ہوئے، اور اب حالات بدل گئے ہیں، اب سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، اب یہ اور یہ چیزیں بڑی لازم ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس وقت کے لیے تو دین ٹھیک تھا، لیکن آج کے لیے یہ دین ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے، کچھ اجتہاد ہونا چاہیے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے اس نے بھی آپ کے مقام کو نہیں پہچانا۔ اور چوتھی بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو شخص آپ سے اندھی بہری عقیدت رکھتا ہے، آپ کے لیے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، صلاۃ والسلام بھی پڑھے گا، عید میلاد بھی منائے گا، لیکن آپ لے کر کیا آئے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، معاشرے میں آپ نے کیا پیغام دیا، یہ بات اس کی زندگی سے خارج ہے۔ وہ عید میلاد النبی پر اپنا پیسہ بھی خرچ کرے گا، رونقیں بھی منائے گا، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ایک مشکل سا مرحلہ ہے۔ تو ایسی اندھی بہری عقیدت، یہ بھی آپ کے مقام کو نہ پہچاننا ہے۔ تو آپ کا مقام
جو اللہ نے بیان کیا کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کے مطابق کہتے ہیں، آپ پر اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ہر بات اللہ کی بات ہے، نبی کی اپنی کوئی بات نہیں ہے، وہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آسمان سے وحی آئی، قرآن مجید کے ذریعے آئی تو سور حرام ہو گیا، خون حرام ہو گیا، مردار حرام ہو گیا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے آئی یہ بھی اللہ کی بات ہے، تو خنزیر کے ساتھ کتا بھی حرام ہو گیا، یہ بھیڑیا اور درندے بھی حرام ہو گئے، یہ نوچنے والے جانور، یہ کوے وغیرہ یہ بھی حرام ہو گئے۔ تو یہ حدیث اللہ ہی کی بات ہے، قرآن مجید میں الفاظ مالک الملک کے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات ہیں۔ تو آپ کے مقام کو، آپ کے منصب رسالت کو ہم سب سے پہلے پہچانیں، اور منصب رسالت کو پہچان کر پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ سے ہم عقیدت بھی رکھیں، لیکن ایسی بحری عقیدت نہ ہو کہ ہم آپ کی تعلیم سے بالکل ناآشنا ہو جائیں۔ ہم توحید جو آپ نے معاشرے میں بیان کی، جس کے لیے آپ نے مارے کھائیں، جس کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، جس کے لیے آپ نے ہجرت کی، جس کے لیے آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اس توحید کو سمجھیں کہ اب تو حالات ایسے نہیں ہیں۔ اب اگر یہ بیان کریں گے امت میں تفرقہ پیدا ہوگا، شرک کا رد کریں گے تو پھر تو لوگ ہم سے بھاگ جائیں گے، مسلمان پھر مضبوط کبھی نہیں ہو سکتے، لہذا اس ٹاپک کو بند کر دیں۔ یہ منصب رسالت کو پہچاننا نہیں ہے، اور یہ آپ کے منصب کو پہچاننے کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو ہمارے اوپر کون کون سی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہم یہ سمجھیں کہ آپ صادق ہیں، آپ الامین ہیں، آپ کی ہر بات میں، ہر قول میں، ہر فعل میں بڑی گہری حکمت ہے، اور اس کے اصول دائمی ہیں، قیامت تک کے لیے آپ خاتم النبیین بنا دیے گئے۔ آپ کے بعد اب نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی یہی ایک منزل ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ نے صحابہ کی تربیت کی، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے، جو ابتدائی کلمات آپ نے خطبے کے سنے، ہر عالم یہ پڑھتا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بہترین راستہ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جب آدمی اس کو مان لیتا ہے، پھر سوشلزم کی آندھی آئے، کمیونزم کا طوفان آئے، سیکولرزم آئے، کوئی نظام آئے، جمہوریت کا نظام آئے، وہ اسلام کے نظام کو صرف کامیابی کے راستے کو، صرف اس راستے کو کامیابی کا راستہ سمجھتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ لوگوں نے جو اپنے طرف سے بہت سے ادیان بنا رکھے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ سب راستے ناکامی کے راستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تو دین کے معاملے میں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آدمی اللہ کے قرآن سے جڑ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑ جائے۔ صحیح مسلم میں اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے کہ میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، اور موطا مالک کی یہ حدیث اسلام کے ماخذ کے بارے میں ہے۔ اسلام میں تزکیے کے لیے جس علم کی حاجت ہے، وہ علم اللہ کا قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
تو اس علم کے ساتھ ہم نے چمٹنا ہے، اس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ دیکھیے ایمان کن باتوں پر؟ اس بات پر کہ یہ 3 صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوتی۔ پہلی بات کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا، آپ مامور من اللہ ہیں، اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو منتخب کیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے دور میں ان سے پہلے پچھلے انبیاء تھے، یہ صرف کسی اور میں نہیں ہے۔ کہ جتنے آئمہ ہو گزرے ہیں، جتنے بزرگ ہو گزرے ہیں، ان سب نے محنت کی اپنے اپنے فیلڈ میں۔ کسی نے حدیث پر محنت کی، کسی نے فقہ پر محنت کی، کسی نے لغت پر محنت کی، اور یہ سب امام بنے۔ لیکن کون سے امام؟ وہ امام جو مامور من اللہ ہے وہ نہیں ہے، وہ صرف انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ یہ امام اپنی محنت سے، امامت کا یہ مقام بھی موجود ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہر مومن کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اب یہ امام قائد کے معنوں میں ہے، مامور من اللہ کے معنوں میں نہیں ہے۔ تو پہلی بات، آپ مامور من اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ دوسری بات، آپ پر اللہ وحی نازل کرتا ہے اور آپ شریعت اس وحی کے مطابق بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، یہ شریعت اللہ کی نازل کردہ ہے۔ اور تیسری بات، آپ واجب الاطاعت ہیں، آپ کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اس بات پر ایمان لانا یہ پہلا قدم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری اہم ترین چیز اطاعت ہے، کہ آدمی جب آپ کو رسول مان لیتا ہے، جب یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اب پھر آپ نے جن باتوں کا حکم دیا اور جن باتوں سے منع کیا، ان پر وہ چلتا ہے بے چون و چرا۔ اس کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہوتی، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ بات سمجھنے میں بھول بھی سکتا ہے، اور اس لیے اللہ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ سے یہ دونوں دعائیں بڑی زبردست ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد نہ پھیرنا، اے اللہ ہم بھول جائیں یا بات سمجھنے میں ہم سے خطا ہو جائے، اللہ ہمیں نہ پکڑنا۔ لیکن اطاعت کا مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر بات ان کی ماننی ہے۔ اور تیسری بات اتباع، اتباع اطاعت سے بڑھ کر ہے۔ اطاعت تو یہ ہے نا کہ آپ حکم دیں، نماز پڑھو، والدین کی خدمت کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، یہ آپ کی اطاعت ہے۔ اور اتباع اس چیز میں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، لیکن آپ کی محبت میں انسان دیکھتا ہے کہ آپ اٹھتے کیسے ہیں، آپ بیٹھتے کیسے ہیں، آپ پانی کیسے پیتے ہیں، آپ کھانا کیسے کھا رہے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو اپنا نمونہ بناتا ہے۔ وہ چیزیں فرض نہ بھی ہوں، لیکن وہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے آقا نے کی ہیں۔ یہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں ہر نماز سے پہلے، وضو سے پہلے اس مسواک کو کروں گا۔ آپ کی سنت ہے، آپ گھر جاتے آپ السلام علیکم کہتے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے کام میں اپنی بیویوں کی مدد کیا کرتے تھے، سفر پر جاتے تو قرآن اندازی کر کے کسی بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں جو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر لازم نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں ان چیزوں کو کرنا یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم چاہتے یہ ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہاری محبت یک طرفہ نہیں رہے گی، تمہیں اللہ سے پیار ہے کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں رزق دیا، اس نے تمہیں بہترین زندگی دی، تمہاری پیدائش سے پہلے یہ آسمان اس نے بنایا، یہ زمین اس نے بچھائی، یہ خوبصورت ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور کان اس نے دیے، یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تم اس بنیاد پر، اس کے احسانات کی بنیاد پر، اس کی مخلوق ہونے کی بنیاد پر اس سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر فَاتَّبِعُونِی، اگر تم میرے راستے پر چلو گے، میری اتباع کرو گے، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو آدمی کی محبت اور عقیدت کا جذبہ اس کو مجبور کرے کہ وہ سیرت رسول دیکھے، وہ سیرت رسول کا مطالعہ کرے، وہ آپ کے راستے پر چلتے ہوئے خوشی محسوس کرے۔ یہ سب چیزیں اہم ہیں، لیکن یہ سب باتیں کرتے ہوئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کام کرتے ہوئے آپ سے محبت کے ساتھ کریں۔ حکم افسر کا بھی مانا جاتا ہے، باپ کی بات بھی مانی جاتی ہے، اور اس میں اس کا حکم اس لیے کہ وہ تنخواہ دے گا، اور تنخواہ جب دے گا تو اس کی بات کو قبول کریں گے تو تنخواہ ملے گی، اس میں کسی محبت کا عنصر نہیں ہوتا۔ والدین کے ساتھ محبت کا ایک فطری تعلق ضرور ہے اور اس میں آدمی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اتباع کرنا اور پھر اطاعت کرنے کے ساتھ سب سے اہم چیز محبت ہے کہ آدمی یہ سب کچھ کرتے ہوئے دل کے اندر سکون محسوس کرے، خوشی محسوس کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہا ہوں۔ یہ خوشی دیکھیے، دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کتنی آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، محبت میں کس طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اس کا احساس دیکھیے جب ابو طالب فوت ہوئے اور ساتھ ختیجہ بھی فوت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، لیکن ابو طالب کی محبت کے ساتھ اطاعت نہیں تھی، وہ محبت اس کے کام نہیں آئی۔ کچھ کام آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، کیا یہ محنت ان کے کسی کام آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے آخری درجے میں تھے، میں ان کو کھینچ کر سب سے اوپر لایا اور اب ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، تو عذاب دائمی ہوگا، کوئی شک نہیں، اس عقیدے کی بنا پر جس کا انہوں نے اظہار کیا مرتے ہوئے کہ میں ابو عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، اطاعت نہیں کی، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن محبت پوری کی، تو یہ محبت کام نہیں آئی۔ دوسری مثال عبداللہ بن ابی کی دیکھ لیں۔ عبداللہ بن ابی کو نمازیں پڑھنی پڑتی تھی، نماز کے بعد وہ کھڑے ہو کر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین قائد ہیں، لوگوں ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن دل میں محبت نہیں تھی، دل میں اس دین کی دشمنی تھی، بغاوت تھی، نفرت تھی کہ اس شخص نے میری گدی چھین لی، میں یہاں کا سردار بننے لگا تھا اور اس شخص کی وجہ سے میری یہ کرسی ختم ہو گئی۔ تو اس شخص نے اطاعت کی لیکن محبت نہیں کی، یہ بھی جہنم میں گیا اور مستقل جہنم میں رہے گا۔ اس لیے جہاں محبت ہو وہاں اطاعت بھی ہو،
اور اطاعت میں سب سے پہلے وہ بنیادی چیز جس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین کو پہچانا جائے۔ آپ نے معاشرے میں کس بات کی دعوت دی؟ کس بات کو بلند کرنے کے لیے قوم میں ایک تفرقہ پیدا کیا؟ باپ بیٹے کے خلاف ہوا، بیٹا باپ کے خلاف، بھائی بھائی سے ٹوٹ گیا۔ وہ کون سی دعوت تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ آپ نے توحید کی دعوت دی۔ اب ایک آدمی توحید کی دعوت کو قبول نہ کرے، آپ سے محبت بڑی رکھے، آپ سے عقیدت بھی بڑی رکھے، آپ کو یہ سمجھے کہ آپ تو حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ تو نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ کی اتنی تعریف کرے جتنی وہ کر سکتا ہے اور آپ کو خدائی منصب پر پہنچا دے۔ محبت کا اظہار تو ہو گیا، لیکن جس دین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں آئے تھے اس دین کی اطاعت نہ ہونے کی بنا پر بھائیوں یہ کام اس کے کام نہیں آئے گی۔ عید میلاد پر اس کے جذبات، عید میلاد پر جھنڈیاں لگانا، ان کے لیے دیگیں پکانا، یہ سب کچھ محبت کا اظہار ہے، لیکن محبت کے اظہار کے ساتھ پہلی چیز اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ جس دعوت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر مشرکین مکہ کا سامنے کھڑے ہو کر جس بات کو پیش کرتے تھے اس بات کو پہچانے، اس بات کو قبول کرے اور معاشرے میں اس کے لیے محنت کرے۔ تو محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر آدمی کی نجات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت باپ سے، اولاد سے، مال سے اور سارے جہان والوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے، جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں اس نے ایمان کا مزہ چکھا۔ ایمان کا مزہ اس شخص کو آئے گا جو آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور آپ کی اطاعت بھی کرتا ہے، پھر وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ دیکھیے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت کی ہے، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو جس نے مجھ سے محبت کی اس کے لیے شرط کیا بیان کی؟ میری سنت سے محبت کی۔ ہم وہ سنت کو بڑا محدود کر دیتے ہیں، ہم مسواک اور رفع دین اور نماز کی کچھ چیزیں ان کو اس تک محدود نہیں، سنت ایک پورا دین ہے، ایک پورا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیات کے معاملے میں سود کو حرام کر دیا۔ ایک شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بینک سے پیسے لے کر اپنا اکاؤنٹ ہی بینک میں کھولتا ہے تاکہ ہر مہینے اس کو پیسے سیونگ اکاؤنٹ سے پیسے ملتے رہیں اور وہ سود کھاتا رہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا حساب لکھنے والے پر، یہ ان سب پر آپ کی لعنت ہے۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی فکر نہیں کرتا، اور فکر کس بات کی کرتا ہے؟ محبت کی۔ تو جب تک یہ محبت دین سے نہیں ہوگی، سنت سے نہیں ہوگی، آدمی آپ کے احکامات کو اپنے سامنے نہیں رکھے گا، اس وقت تک یہ محبت کام نہیں آئے گی۔ ہمیں معاشی نظام ہو، معاشرتی سسٹم ہو، بیوی سے محبت، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق اور پھر پڑوسیوں کے حقوق،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی طریقت ہے۔ یہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، یہ طریقہ اگر ہماری زندگی میں نہیں آتا تو پھر یہ سنت پر چلنے کے دعوے غلط ہیں۔ ہمیں ہر معاملے میں جذباتی ہم اتنے ہو جائیں کہ ہمیں حدیث کا علم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زائد بائیکاٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو ہر مومن کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر معاہد کی بخشش ہو جاتی ہے، سوائے اس کے جو 2 آپس میں ناراض ہو۔ دیکھیے سوموار اور جمعرات 3 دن کا فرق ہے۔ 3 دن تک غصہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کے بعد بھی آدمی ایک احتیاط کا پہلو رکھ سکتا ہے، اس کے اتنا قریب نہ ہو کہ وہ دوبارہ ڈسا جائے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس سے قطع تعلقی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور قطع تعلقی کے بارے میں بھی آپ نے بیان کیا کہ آمنے سامنے ہوں تو ایک کم ادھر ہو جائے اور ایک کم ادھر ہو جائے، اور فرمایا کہ ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ تو بھائی یہ پورا دین سنت ہے، یہ پورا دین وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ تو ہمیں اطاعت، اتباع، ایمان کے ساتھ محبت، یہ 4 چیزیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے تو یقیناً ہم نے آپ کو مقام کو پہچانا، پھر ہمارا تزکیہ ہوگا۔ تو جیسے قرآن مجید بہت اہم ہے تزکیے کے لیے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، وہ نماز کا طریقہ ہو، وہ روزے کا طریقہ ہو، وہ حج اور عمرے کا طریقہ ہو، یہ سب طریقے دین میں داخل ہیں۔ بڑی خوبصورت سوال کیا ایک تابعین صحابی سے، عبداللہ بن مسعود سے پوچھتا ہے ایک شخص کہ میں فجر کی نماز کے بعد اگر 2 رکعت پڑھوں تو کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے آگے قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، تو بری بات تو نہیں کر رہا، تو کیا مجھے اللہ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ اور صحابی رسول بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، تجھے نبی کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، اب نبی کی مخالفت کی بنا پر تجھ کو عذاب ہوگا۔ اس لیے بھائیو، ہمیں علم کے اس دوسرے سورس کو بھی اچھی طرح پہچاننا ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم علم حاصل کر کے قرآن مجید اور پھر سنت رسول، ان دونوں کا مطالعہ کریں اور دونوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔